اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے الحق المبین بھی ہیں، اسی سے کچھ لوگوں کا نام عبد الحق اور عبد المبین ہوتا ہے۔ جہاں تک رہی بات الحق کی، تو یہ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر آیا ہوا ہے، اور المبین پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر ہے۔ حق کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس میں کسی طرح کے شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں، اس کو ایک ماننے اور جاننے میں کسی طرح کے شک شبہے نہ رکھے جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حق ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا لا معبود بحق الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ برحق کا لفظ جو اس کلمے کے ترجمے میں بولا جاتا ہے، وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلا غیر مسلموں میں اپنے ہی ملک میں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں معبود ہیں۔ معبود کا مطلب ہوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو معبود وہ بھی ہیں ان کے حساب سے، لیکن وہ حقیقی معبود نہیں ہیں، سچ میں وہ معبود نہیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم کہیں گے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، تو وہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ورنہ معبود تو بہت سارے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط معنی دینے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اسلام کہتا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، مطلب جتنے بھی لوگوں کی پوجا کی جا رہی ہے سب میں اللہ موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ وحدت الوجود کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اس کلمے کے ترجمے میں کہا جائے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ کلمے کے معنی کو اور بھی فرقے کے لوگوں نے بدلا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ایک معنی یہ دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی حاکم نہیں ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو حاکم تصور کرتا ہو اور حکومت الہیہ کا دعوے دار ہو، وہی سچا مومن اور مسلمان ہے۔ اس میں عبادت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز روزے کرنے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگ کثرت سے اپنے یہاں پائے جاتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جبکہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ لا حاکم الا اللہ، یہ ایک گمراہ عقیدہ ہے اور یہ غلط معنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اور آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہاں پر اگر یہ معنی ہوتا کہ تم سب اللہ کو حاکم مان لو، اللہ کو رب مان لو، اللہ کو پیدا کرنے والا مان لو، رزق دینے والا مان لو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کوئی بھی مشرکین مکہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں جاتا اور انکار کرتا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم اللہ کو رب مانتے ہو، اللہ کو روزی دینے والا مانتے ہو، تم اللہ کو حاکم مانتے ہو، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، تم لات و عزا کی عبادت کر رہے ہو، تم حبل کی عبادت کر رہے ہو، ود سواع یغوث یعوق کی عبادت کر رہے ہو، تو عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ بات تم مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے مکہ کے مشرکین میں اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی جان رہے تھے کہ اس کو اگر ہم مانیں گے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو صحیح معنی کلمہ کا ہے لا معبود حق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے اپنی عبادت میں، اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں، اپنے اسماء و صفات میں۔ اور المبین کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو کہ اپنی وحدانیت میں بالکل واضح ہو، بالکل آیا ہو، اللہ ایک ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی لاؤ لپیٹ نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اور مبین کا ایک معنی ہوتا ہے واضح کرنے والا، بیان کرنے والا، روشن کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو واضح طور سے بیان کر چکا ہے، اللہ رب العالمین نیکی کرنے کے جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں سب کو بیان کر چکا ہے، اور کن کن چیزوں پر گناہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ المبین کا معنی یہ لیا جائے کہ بیان کرنے والا، تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت پوری طریقے سے اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہے، جیسا کہ قرآن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو جمع کرنا اور پڑھانا یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، جب اس کو ہم پڑھا دیں گے تو اس کو بیان کر دینا یہ بھی میرے اوپر ہے، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کی حفاظت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور قرآن کے آیتوں
آیتوں کے معنی کی حفاظت کرنا، تفسیر کی حفاظت کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین ہوگا۔ تو مبین کے معنی یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو واضح کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے نبی کے جانے کے بعد کوئی چیز کے بارے میں کہتا کہ یہ چیز اسلام کی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس نام المبین کے اندر سیندھ لگا رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ المبین تو ہے لیکن اس چیز کو اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی حملہ اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھی حملہ ہے، جو کہ سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ المبین اور الحق یعنی اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی، دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، جس دعا کو حدیث پاک میں بخاری اور مسلم کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس دعا میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تو حق ہے، تیری باتیں سچ ہیں، اور تیری بنائی ہوئی جنت سچ ہے، تیری بنائی ہوئی جہنم سچ ہے، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء سچ ہیں، اور تیرے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، اور قیامت کے دن سچ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو حق ماننا مطلب اللہ رب العالمین کو توحید میں سچا ماننا اور اکیلا ماننا، اس کے علاوہ اللہ نے جو جو باتیں کہی ہیں، جو جو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک دن آئے گا سب کو مرنا ہے، ایک دن آئے گا قیامت ہوگی، ایک دن آئے گا موت ہوگی، ایک دن آئے گا سب کو جنت یا جہنم میں ڈالے جانا ہے، تو یہ ساری باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ اس نام کا تقاضا ہے جو ہم سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے ہیں ان اللہ هو الحق المبین، کہ رب العالمین ہی برحق ہے اور وہی ہے جو آیا ہے روشن کرنے والا اور بیان کرنے والا ہے۔ اللہ ایسا بیان کرنے والا ہے کہ زمین پر اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا، اور جو لوگ اللہ کی بیان کی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عالم کہتے ہیں، قرآن اور شریعت کو جاننے والے علماء اگر دین کی کسی بات کو چھپاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو میں نے نازل کیا ہے واضح چیزوں میں سے، ہدایت کی چیزوں میں سے، جبکہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ خود لعنت کر رہا ہے، اور لعنت کرنے والے سب لوگ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین ہر مخلوق کی لعنت اور خود اللہ کی لعنت ایسے شخص پہ برستی رہتی ہے جو شخص دین کی بات کو چھپاتا ہے۔ اسی لیے وہ علماء اللہ رب العالمین کے اس لعنت کے مستحق ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بدعت اور شرک کو پنپنے دیتے ہیں، اس کے خلاف نہیں بولتے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اور صحیح دین کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیونکہ خود مبین ہے، بیان کرنے والا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی شریعت کے جو جانکار ہو وہ بھی واضح طور سے ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، کسی چیز کو نہ چھپایا کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ نے سب کچھ واضح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ خاص طور سے توحید اور شرک کے معاملے میں ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہے، پوری شریعت ہمارے سامنے واضح ہے۔ صحابہ کا یہ بیان ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والی ہو اور میرے نبی نے نہ بتایا ہو، یا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اور اللہ کے نبی نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ لہٰذا گناہ اور نیکی دونوں طرح کی چیزوں کو اللہ کے نبی نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کا کام ہے کہ اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اہل علم ہیں اس کو امت تک واضح انداز میں صاف ستھرا امانت داری کے ساتھ وہ تعلیم امت تک پہنچاتے رہیں۔ یہی امت کا حق ہے اور امت کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے لیے دین اور شریعت کے معاملے میں جو بھی ہمارے لیے غموض ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اسے واضح فرما دے، اور ہمیں شریعت پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔